وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ المومنون درس نمبر 1539 آیت نمبر 8 سے 9 اور حصہ اول. آج کا موضوع کیا ہم جھوٹی قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین هم لفروجهم حافظون. اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین. مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں. سامعین کرام، سورہ المومنون آیت نمبر 8. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. مومنوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اور آج کا جو سبق ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مومن جو ہیں اپنے امانتیں اور وعدے اس کا خیال رکھتے ہیں، یعنی اس کا لحاظ رکھتے ہیں. بہت اہم وہ ہے اور کافی پھیلا ہوا ہے، یعنی یہ اس کا دائرہ کافی وسیع ہے. امانت الہیہ. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امانت الہیہ اس میں شامل نہیں ہے. اللہ کی امانت اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ سب سے یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو امانت دی ہے اور ہم سے جو وعدہ لیا ہے، پہلے تو اس کا خیال رکھنا واجب ہے ہم پر. اور اگر کوئی انسان یہ بات نوٹ کر لے، میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اللہ سے کیا ہوا وعدہ روز الست کا اور پھر دنیا میں جو اسے امانت الہیہ دی جاتی ہے، اگر یہ اس کی رعایت نہیں کرتا تو پھر اس کا ہر ایک عمل جو ہے بیکار ہے. یعنی یہ جتنا بھی چاہے دنیا میں وعدہ کا وفا کرنے والا ہو یا امانتوں کا خیال رکھنے والا ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو یہ ایک بات جو ہے بنیادی طور پہ یہ نوٹ کر لے. میں دوبارہ، یہ بڑا اہم جملہ ہے. اللہ سے کیا ہوا وعدہ جس کو ہم عہد الست کہتے ہیں، الست بربکم قالوا بلا، اس کی میں تفصیل کرتا ہوں بھی. اور جو امانت الہیہ، اس کی بھی میں اللہ کی توفیق سے
تفصیل کروں گا. یہ دو یعنی چیزیں جو ہیں اگر آپ اس کا پاس نہیں رکھتے یا اس کو بھلا دیتے ہیں یا اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وعدے کی خلاف، وہ اس وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں دنیا میں آ کے، یا جو امانت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دی ہے انسان بنا کے اور اس میں آپ خیانت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی آپ کا وجود بیکار ہو جاتا ہے دنیا میں. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں کہ ایک ہندو جو کہ اللہ کی توحید کا قائل نہیں ہے اور بتوں کی پرستش پر بضد ہے، تو وہ یعنی ذہنی لحاظ سے وہ ظاہری طور پہ مسجد میں جا کے امام صاحب کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، نام بدل لیتا ہے اپنا، اور جو 5 بنا ہے وہ شروع کر دیتا ہے، نماز شروع کر دیتا ہے، اور زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ سارے کام شروع کر دیتا ہے. کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ پڑھ کے یہ سارے کام شروع کر دیتا ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ بت پرست ہے اور اس نے کچھ بت گھر میں رکھے ہوئے ہیں، کچھ جو بھی ہیں، تو ان کی پوجا بھی کرتا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اچھا یہ پھر راتوں کو اٹھ کے ریاضتیں بھی کرتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، ہر ہفتے 2 روزے بھی رکھتا ہے، مثال کے طور پہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے اور خیراتیں بھی کرتا ہے، ہر سال حج پہ بھی جاتا ہے، نام اس کا اسلامی ہے، پاسپورٹ پہ نام اس کا مسلمان ہے، کلمے کی تسبیحات پڑھتا ہے اور وغیرہ وغیرہ، اور نماز 5 گانہ کا مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ ذہنی طور پہ تو یہ بت پرستی کو چھوڑا نہیں ہے اس نے، اور بت پرستی کا قائل ہے، اور چند ظاہری باتیں اس کے، باقی زندگی یہ اپنی مرضی سے گزار رہا ہے. یعنی زندگی میں جو اخلاق تھے اس کے، تو اسی اخلاق، جو وہی فکر، وہی اخلاق، لیکن کام بظاہر اس نے کچھ کر لیے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس کا کیا چیز اللہ کے دربار میں قبول ہوگی یا اس کا کوئی اجر اس کے ملے گا؟ اصل میں تو یہ دگنے عذاب کا قابل ہو گیا قرآن پاک کی روح سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں وہ دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ اے ایمان والو، کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں، کبر مقتا عند اللہ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں. تو اس نے کہہ تو دیا لا الہ الا اللہ، لیکن فکری طور پر یہ بتوں کی پرستش کا قائل رہا کہ میں نے زبان سے تو کہنا ہے لیکن میں بت پرستی کرتا رہوں گا، اور پھر کچھ ظاہری اعمال اس کا بھی وہ قائل ہو گیا، لیکن کہتا ہے میں بت پرستی نہیں چھوڑ سکتا. آپ مجھے بتائیے کہ اس کا کون سا عمل مقبول ہوگا، بلکہ یہ اللہ کے الٹا غیظ و غضب کا شکار ہوگا، کیونکہ یہ ذہنی طور پہ یہ مسلمان نہیں ہوا ہے، ذہنی طور پہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا یہ قائل نہیں ہوا ہے، ایک اللہ الہ واحد کے سامنے یہ سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے اور بھی معبود ہیں، اور بھی محبوب ہیں، اور بھی مقصود ہیں، اور بھی مطلوب ہے. بتوں کی پوجا سے یہ یعنی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، بتوں کی پوجا. اب کون سا وعدہ، کون سی امانت کا یہ پاسدار ہے؟ اس کو اگر کہو کہ بھئی تم نے وعدہ کیا تھا تم نے اللہ سے، اس ہندو نما مسلمان کو اگر آپ یہ سمجھائیں کہ بھئی تم سے وعدہ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ روز الست، اور پھر دنیا میں آ کے آپ کو جو امانت دی ہے اس میں آپ خیانت نہ کریں، تو وہ سن تو لیتا ہے لیکن وہ اپنے خیال پر بضد رہتا ہے. دیکھیں میں نے آپ کو یہ مثال دی،
میرا کوئی ایسا خیال نہیں ہے یا ارادہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ہندو نما مسلمان قرار دوں، لیکن صفات کو تو آپ دیکھیں، اس مثال کو اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے بت ہیں، ہمارے دلوں میں بت ہیں، ان بتوں کی پرستش چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ایک اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، آج کا مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، اور نہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے دیکھیں، ایک تو اس ہندو کے گھر میں مٹی کے بت تھے، ہمارے دل میں حقیقی بت ہیں۔ تو ہم نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ طیبہ کے مطلب کو تو ہم سمجھتے نہیں ہیں، تو یہ پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایسے ہی ہے نا کہ آپ ایک مریض جائے ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر اسے نسخہ لکھ دے، یہ دوائیاں بھی خرید لے اور پھر یہ زبان سے کہتا پڑے کہ میں نے دوائی کھا لی ہے، میں نے دوائی کھا لی ہے، میں نے دوائی خرید لی ہے، میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، میں مانتا ہوں اس ڈاکٹر کو، بڑا قابل ڈاکٹر ہے، میں اس کی دوائی استعمال کر رہا ہوں، کروں گا، یہ ساری ہماری یعنی وہ زبانی پریکٹس ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نے کہا جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھیں میرا کوئی خاص اس میں میرا مفاد نہیں ہے، نہ میرا ایسے کوئی ارادہ ہے کہ میں آپ پہ تہمتیں لگاؤں اور وہ بات کہوں جو آپ میں نہیں ہے۔ آج کا مسلمان اسلام کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے، نمبر ایک، کلمہ طیبہ کے مطلب سے بھی یہ واقف نہیں ہے، اللہ الہ واحد ہے اس کے مطلب سے بھی وہ آگاہ نہیں ہے، الہ کے معنی اس نے غلط لے لیے ہیں، اور زندگی یہ اپنی مرضی سے گزار رہا ہے آج کا مسلمان۔ قرآن کے احکامات، اس کی اہمیت اس کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا ان کا اسوہ جو ہے اس کے لیے قابل تقلید نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج کے مسلمان کے لیے رول ماڈل نہیں ہے، یہ ان کا اتباع نہیں کر رہا آج کا مسلمان۔ تو کون سا اسلام، کون سا مسلمان، کون سا ایمان، مجھے آپ یہ بتائیں۔ دیکھیں، میں تہمتیں لگانے کے لیے نہیں بیٹھا آپ کے، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، اس سے کیا بنتا ہے؟ دیکھیں، دنیا میں بھی ایسا ہی طریقہ کار ہے ہمارا۔ آپ مثال کے طور پہ آپ ایک مکان خریدنا چاہتے ہیں، کہیں آپ کو ایک مکان پسند آ جاتا ہے اور آپ سودا طے کر لیتے ہیں مالک سے، اور پھر لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں مکان میں نے خرید لیا ہے اور یہ ہو گیا ہے اور یہ میرا ہے اور یہ میرا ہے اور یہ میرا ہے، اور دعویٰ کرتے پھرتے ہیں۔ قیمت ادا کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں مکان کی، تو کیا مکان آپ کا ہے؟ کیا واقعی آپ کا درست ہے؟ ہمارا دعویٰ باطل ہے، جو ہم نے دعویٰ کیا ہے کلمہ طیبہ کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دعویٰ صریحاً 100% باطل ہے، غلط ہے، یہ جھوٹ آپ بول رہے ہیں۔ آپ کا ہر عمل جو ہے وہ جھوٹا ہے، جو بھی آپ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ مضمون بیان کیا ہے قرآن میں بہت مرتبہ، تکذیب کا لفظ آیا ہے اس کے بارے میں، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ دیکھیں، یہ یہود و نصارہ یہ اپنے دین دعویٰ بھی کرتے تھے، نحن ابناء اللہ و احباؤ، لیکن اس دعوے کو یعنی دین کو جھٹلاتے تھے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ماعون میں تقریباً بہت وضاحت سے کہا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اب دین کے یعنی مطالب جو ہیں وہ دو ہیں،
اور تقریباً دونوں ایک دوسرے سے مطابقت کھاتے ہیں۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ دین قرآن کی اصطلاح میں طریقۂ زندگی کو بھی کہتے ہیں، قانون، جو اخلاق ہیں، جو طریقہ حیات ہے۔ اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو ہے اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یعنی کسی اور طریقے سے اگر کوئی زندگی گزارتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، ہم دونوں چیزیں جو ہیں جھٹلا رہے ہیں، دین اسلام کو بھی اور یوم جزا کو بھی۔ سورہ ماعون میں آپ کے متعلق یہ صورت اللہ تعالیٰ نے آپ کے حالات کے مطابق نازل کی ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے برائے نام نمازیوں کے لیے تو ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو ریاکاری کر رہے ہیں۔ یہ دین اصل میں انہوں نے قبول نہیں کیا، یہ ریاکاری ہے۔ جو بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو بھی زکوٰۃ دے رہے ہیں، جو روزے رکھ رہے ہیں، یہ ریاکاری ہے۔ اس کے بارے میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے، تھوڑی ریا بھی شرک ہے۔ اور اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں، ایک تو میں ہر بار یہ کہتا ہوں کہ ریاکاری کا ہمارے ذہن میں جو تصور ہے وہ تو محدود ہے۔ ریا اصل میں یہ ہے کہ کوئی بھی کام آپ دکھاوے کے لیے کریں یا اسلام کی روح سے، اگر آپ زندگی میں اگر آپ کی زندگی میں للہیت نہیں ہے اور تو وہ ریاکاری میں آتے ہیں۔ دیکھیں، ریا کا مطلب ہی یہی ہے، دکھاوا۔ اس کا متضاد جو ہے وہ خلوص ہے، بے ریا، ریا بے ریا۔ ہماری زندگی تو ریاکاری پر مشتمل ہے، ہم تو دنیا کے لیے جیتے ہیں۔ ہمارے ہر کام میں آپ دیکھ لیں، آپ کے ہر کام میں مفاد پرستی غالب ہے، مرد ہو یا عورت، اس میں تمیز نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے مفادات کے تحت زندگی گزار رہا ہے۔ بیگم صاحبہ کہتی ہیں میرے شوہر کا سلوک اگر میرے ساتھ اچھا نہ ہو تو میں بھی اس کے ساتھ بدسلوکی کروں گی، اچھا سلوک نہیں رکھوں گی، منہ پھیل لوں گی اس سے۔ ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں، بیگم صاحبہ ناراض نہ ہو، یا میاں اگر یہ کہے کہ اگر میری بیوی، بعض لوگ اپنی بیویوں سے نالاں ہوتے ہیں تو اپنا رویہ اس لیے خراب کر لیتے ہیں کہ بیوی کا رویہ خراب ہے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ آپ اپنے اخلاق کیوں بگاڑ رہے ہیں؟ اگر آپ کی بیوی جو ہے آپ کو گھاس نہیں ڈالتی تو آپ کیوں اپنے اخلاق کو خراب کر رہے ہیں؟ اسلام تو ہمیں اخلاق سکھاتا ہے۔ یہ ویسے ہی میں نے آپ کو دیکھیں سمجھ کے لیے، میں ریاکاری کی بات کر رہا تھا۔ یہ بڑی اہم جو ہے وہ آیت ہے، آیت نمبر 8، اور اس کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلا جو نمبر ہوتا ہے وہ اللہ کی سے کیا ہوا وعدہ پہلے نمبر پہ، ابتدائی طور پہ۔ دیکھیں، ایک ہے، اس کے بعد 2 ہے، اس کے بعد 3 ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے ایمان باللہ ہے، ایمان ہے، اس کے بعد عمل ہے۔ تو اللہ سے کیا ہوا وعدہ یا اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت، یہ اصل جرم ہے، یہ اصل وعدہ خلافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانت لہ، او کما قال، دونوں میں سے ایک ہے، یعنی اس شخص کا حضور نے فرمایا کہ جس کا وعدہ نہیں تو اس کا کوئی دین نہیں، جس نے خیانت کی اس کا کوئی ایمان نہیں۔
یعنی دونوں میں سے تھوڑا سا میں وہ کنفیوز ہو رہا ہوں نا. لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانت لہ او کما قال. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم تو فارغ ہو گئے، ہم تو دین اسلام سے فارغ ہو گئے، نہ ایمان ہے نہ دین ہے. پہلے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں قرآن کی آیت ہے سورہ مومنون میں 8 نمبر آیت ہے. آپ اس کا آغاز کریں گے اللہ کے وعدے سے اور اللہ کی دی ہوئی امانت سے. اگر پہلے نمبر پہ آپ فیل ہو گئے تو پھر باقی جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ آپ کے کام نہیں آئی. یہ دیکھیں ٹیسٹوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ فوج میں اگر کوئی داخلہ لے رہے تو ایک ٹیسٹ جو ہے، ایک میں اس کا نام نہیں لیتا، جو بھی ہو، ایک ان کی کسوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری، ایک شرط ضروری ہے کیڈٹ کے لیے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ فوج میں نہیں جا سکتا. تو تمام، اور وہ بہت زیادہ ضروری ہے. مثال کے طور پہ لگا لیتے ہیں کہ عمر کی ایک حد ہے. اب 40 سال کا بچہ کیا کیڈٹ بنے گا یا کیا کرے گا؟ تو وہ عمر کی حد کوئی نہیں پہنچتا. یا مثال کے طور پہ قد کا مسئلہ ہے، بعض اوقات میڈیکل جو ہے فیلئر آ جاتا ہے. میڈیکل، میرے اپنے بھائی جو تھے اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، تو وہ گئے تھے فوج میں، لیکن میڈیکل جو ہے وہ میں رہ گئے، تو بس فوج سے رہ گئے. یہ ایک ٹیسٹ ہے پہلا اور ضروری، کہ آپ کا وعدہ، آپ رب سے جو وعدہ آپ نے کیا ہے وہ آپ پورا کریں اور رب کی دی ہوئی امانت میں خیانت نہ کریں. دیکھیں یہ بہت ضروری بات ہے، میں اس پہ اصرار کر رہا ہوں کہ پہلے آپ اس کا احساس کریں. دیکھیں میں تھوڑا سا 1 بائی 1 کر کے پہلے تو عہد الست کا میں آپ کو یاد دلاؤں. یہ وعدہ ہمیں کس نے یاد دلایا؟ یہ اللہ نے. ہمیں تو گزری ہوئی زندگی کا کوئی علم نہیں ہے، ہمیں یاد نہیں ہے. وہ ایک الگ وجہ ہے کہ ہماری یعنی روح جو ہے مغلوب ہے اور جسم غالب ہے، تو اس لیے جو ہے اب وہ وعدہ اللہ نے پیغمبر کے ذریعے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، وہ اب آیت مجھے پوری یاد نہیں ہے لیکن تھوڑی تھوڑی یاد ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِن بَنِي آدَمَ أَخَذَ، اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت سے ساری اولاد کو نکالا اور ان کو اس وعدے پر گواہ کیا. ترجمہ اس کا یہ ہے، الستُ بربکم قالوا بلی شہدنا، بس ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. یہ ہم میں سے ہر روح نے جو ہے اللہ کو یہ وعدہ دیا ہے، اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، بہرحال جو بھی اس کا وہ ہے، لیکن یہ وعدہ ہم سے عہد الست اس کو کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ربوبیت کا اقرار لیا ہے. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا. قالوا بلا، سب نے کہا. اب دنیا میں آ کے جب آپ آ جاتے ہیں اور آپ کے سامنے دنیا کی لالچ آ جاتی ہے، اور میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، آج کے مسلمان 2021 اگست 19 تاریخ اس کی میں بات کر رہا ہوں. آج کے مسلمانوں نے وہ وعدہ ان کو یاد بھی دلاؤ تو ان کو یاد تو نہیں آتا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں مثال کے طور پہ میری ویورشپ فیس بک میں جو ہے وہ ملینز میں ہے، اور ہو سکتا ہے سننے والے تو نہیں ہیں، بس فالوورز ہیں اور وہ فالو کا بٹن دبا دیں تو بس فالو، اور سنیں یا نہ سنیں. میں نے خود بہت سے چینل سبسکرائب کیے ہیں، روزانہ نوٹیفیکیشن آتے ہیں، میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں، دیکھتا ہی نہیں ہوں. تو فالو یا سبسکرائب کرنے کا کوئی، جب تک آپ ایک چیز میں دلچسپی نہ لیں تو وہ کوئی فائدہ نہیں دیتی. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلا وعدہ ہم وعدہ خلاف ہے. اللہ سے کیا ہوا وعدہ اگر کوئی، نہ تو ہم پورا کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور نہ ہمیں اس کا احساس ہے.
نہ ہم وہ وعدہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ آپ اللہ سے وعدے کی تجدید کرتے ہیں؟ نو۔ زبان سے آپ کہیں یا نہ کہیں معاملہ برابر ہے۔ ہم نے تو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، ہم سب جو بھی میرے سامعین ہیں، ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہیں، یہ زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن دل سے لیکن اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو پہلے تو مطلب آپ نے وہ وعدہ خلاف ہیں۔ وعدہ کرو، اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وعدہ پورا کیا کرو، وعدے کے متعلق پوچھا جائے گا۔ لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو وعدے کو نہیں پورا کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ وعدہ پورا کرو، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ میں آپ سے ایسا نہیں ہے، قرآن میں ہے سورہ بقرہ میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ پھر اس کے بعد ہے اوفوا بعہدی، اوفے بعہدکم، میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تم سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ تو وہ لوگ وعدہ خلاف ہو گئے۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي وَإِذْ وَعَدْنَا۔ یہ اب مجھے بعض اوقات وہ آیات یاد نہیں رہتی، جو میری کمزوری ہے، تو لیکن اوفو بالعہد یہ بنی اسرائیل کے اس میں ہے کافی کہ بھئی تم میرے وعدے جو ہیں اس کو پورا کرو۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي۔ بہرحال میں وعدے کی بات کر رہا ہوں۔ وعدہ جو ہے پہلا اس وقت، دیکھیں میں اس وقت آپ کو میں نے یہ وعدہ یاد دلا دیا۔ یہ وعدہ تو ہم یعنی جب سے پیدا ہوئے ہیں تو ماں باپ نے ہمیں کلمہ سکھا دیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر اس پہ ہم نے سوچنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی، اس وعدے پر سوچنے کی ہم نے ضرورت بھی محسوس نہیں کی کہ بھئی یہ وعدہ اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ عربی میں بس گردان کرتے رہتے ہیں، بعض لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں اور خاص طور پہ آیات کریمہ کا ورد کرتے ہیں اپنے مشکلات کے حل کے لیے، ختم کرواتے ہیں آیات کریمہ کا۔ آیات کریمہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سارا جھوٹ، سارا جھوٹ۔ اصل میں دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، آخری بات کے طور پہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جب آپ اسلام کو سمجھیں گے نہیں، بنا سوچے سمجھے آپ اسلام کا دعویٰ کریں گے، آپ کا ہر عمل باطل ہے، آپ کا ہر عمل جھوٹ ہے، آپ جھوٹے ہیں، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس وقت مسلمان قوم اللہ کی لعنت میں گرفتار ہے، کیونکہ یہ مسلسل جھوٹ بول رہی ہے۔ مسجدیں بھری بھی ہیں، سارے جھوٹے لوگ اس میں موجود ہیں، کہتے اللہ اکبر ہیں، مسجد سے زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر، اور جو زندگی میں ہے وہ تو کہتے ہیں میں ہوں، میں لگائی ہوئی ہے اپنے۔ تو مسئلہ بہت خطرناک ہے، اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ آخر کیوں میں آپ کے سامنے ترجمہ اور یہ کرتا رہوں، آگے بڑھتا رہوں؟ یہی ایک آیت کو آپ لے لیں، اس پہ سمجھ لیں، وعدے کو پورا کریں، امانت میں خیانت نہ کریں، آپ جنتی ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔